میں دھاندلی کی بات کی تو اسی دھاندلی کے نتیجے میں یہ اسمبلی وجود میں آئی اور آج اسی اسمبلی کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پھر یہ ہوتا میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے حضرات وہاں سے ان سے بغاوت کر کے آئے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ووٹ ہم نے نہیں دیا۔ اگرچہ آپ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کا حصہ تو نہیں ہیں، لیکن اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی آؤٹ کم سامنے آتا ہے کہ آپ اس کو آن کریں گے؟ تو ہم نے یہ کہا ہے وزیر اعظم صاحب کو، تحریری طور پر کہا ہے کہ آپ جو سینٹ کے اندر کمیٹی روم میں بات چیت کر رہے ہیں اس کے نتیجے آنے تک ہم اپنے رائے محفوظ رکھیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے ہمارا حکم برقرار ہے، تو اب یہ بتائیں کہ اگر مذاکرات کی صورتحال جو ہے اس کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگی تو آپ دیکھیے جو چیزیں ناقابل عمل ہو جاتی ہیں تو بلدیات کے بارے میں بھی انہوں نے حکم دیا تھا، پھر اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ ایک دوسرے صوبے میں بھی انہوں نے آرڈر دیا تھا، وہاں بھی عمل نہیں ہو سکا تھا۔ کاراباغ ڈیم پر فیصلہ دیا تھا، عمل نہیں ہو سکا۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، بعض فیصلے ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو قبول نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا ناقابل عمل ہونا یہ وہ انسان کی جو استطاعت ہے اس کے دائرے سے باہر۔ علمدار صاحب یہ بتائیے گا، سوال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا ہے دوبارہ، جو ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی رواداری ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی نے جو ایک کلچر دیا ہے، تو کیا حکمران اتحاد دو چیزیں ہیں کہ سیاسی کلچر کو کیسے آپ اس رواداری کو واپس لائیں گے، اور دوسرا جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے حکمران اتحاد آگے کیسے بڑھے گا کہ آپ عوام کے سامنے، کیونکہ آپ نے انتخابات میں پھر جانا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کا انکار کریں یا ہم آئین کا انکار کریں یا ہم الیکشن کا انکار کریں یا ہم عوام کے فیصلے کے حق کا انکار کریں، لیکن عوام نے بھی زندہ رہنا ہے تو ریاست کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ اب ریاست کی جو ضرورتیں ہیں اس کی اولیت کو سمجھنا، ان کے تقاضوں کو سمجھنا۔ اگر آپ کو کہہ رہی ہے وزارت خزانہ کہ ہمارے پاس آپ کے مطالبے کی بنیاد پر رقوم موجود نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیسے الیکشن کمیشن کو دے سکیں، اگر آپ کسی کوٹی کے علاقے کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے اندر جو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے مصروف عمل ہیں، ہمارے پاس پولنگ اسٹیشنوں تک سیکورٹی مہیا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر ایک صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو مہیا کر سکیں، خود ایک صوبے نے کہا ہے کہ یہ جو مردم شماری میں لوگ مصروف تھے وہ اب الیکشن کی ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے، وہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی۔ تو اس طریقے سے ریسٹرکٹ کرنا کسی چیزوں کو، ان چیزوں کا ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں بصد احترام اس کا ادراک کریں۔ شاکر سولنگی صاحب آج کی جو سماعت تھی چیف جسٹس کی، دو ججز تو مکمل طور پر خاموش تھے، چیف جسٹس کے بڑے مثبت ریمارکس کہ سیاستدان خود جا کر مسائل حل کریں، ہمارا کوئی دباؤ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے آپ کو لگ رہا ہے، یا دو طرفہ ججز لڑ رہے ہیں؟ ایک طرف 14 کا برقرار ہے فیصلہ بھی، اور پھر ریمارکس سے ادھر سے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ یہ دو میرے خیال میں میں نے اس پر تبصرہ کر دیا ہے، میں کوئی انتہا پسند آدمی نہیں ہوں، اگر کوئی مثبت پہلو نکلتا ہے میں اس کا بھی اعتراف کیا ہے، لیکن جہاں جہاں پر ہمیں کچھ چیزوں پر اپنی رائے دینی ہوتی ہے وہ رائے بھی ہم نے دے دی ہے۔ اس سے زیادہ مزید میرے خیال میں آپ یہی تک رہنے سے بات کریں جی صاحب، یہ آپ 13 جماعتوں کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے اور یہ ایک اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ بتائیں کہ ایک سال ہو گیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف نہ آپ کی جماعت نکلی ہے، نہ 13 جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت نکلی ہے احتجاج کے لیے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اس پہ کیا؟ حکومتیں احتجاج کے لیے نہیں نکلتی، حکومتیں اس صورتحال کو قابو کرتی ہیں اپنے ریاستی وسائل و ذرائع کے ذریعے سے۔ یقیناً اس میں جو مشکلات ہیں، یعنی میں تو آپ کو پتہ ہے اور آپ نے خود رپورٹ کیا ہے کہ میں حکومت تبدیل ہونے سے پہلے کئی بڑے جلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک ملک کو جس دلدل کی طرف دھکیلا گیا ہے، آنے والی حکومت اس کو نکالنے میں دقت محسوس کرے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کیسے نکلیں گے اس سے، لیکن ہمارے کچھ بزرگ کہتے تھے کہ ہم 6 مہینے میں ٹھیک کر لیں گے، 8 مہینے میں ٹھیک کر لیں گے۔ آج وہ ہمارا تجزیہ صحیح ثابت ہو رہا ہے نا، کہ ہم نے جو اس حوالے سے تجزیہ دیا تھا کہ یہ مشکل ہوگا، تو ہمارا تجزیہ صحیح ہے۔ ان گزشتہ 3-4 سالوں میں سیاسی عدم استحکام آیا، معاشی عدم استحکام آیا، آپ کے ملک کے دفاعی نظام کو تقسیم کرنے کی سازش ہوئی۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حکومت میں ریاست کے خلاف ہوئی ہیں اور انشاءاللہ قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اگر ایک طرف سے مہنگائی ہے تو دوسری طرف سے کچھ سہولتیں دی جا رہی ہیں, ترقیاتی کام شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ملازمتیں ملیں, کام کرنے کے مواقع ملیں, روزگار کے مواقع مہیا ہو سکیں. تو اس طرح پہلو پر بھی تو کام ہو رہا ہے ملک بھر میں, اور ہر طرف جو ہے اس کے متبادل جو ہے وہ تلاش کیے جا رہے ہیں. آخری سوال بس. خیر دیکھے ہو زما اوستا رہے کہ اتفاق ہم رہتے ہیں جو زمین ہم دار ہے وہ چھے حکومت آخ لے خو استعفے ورکے سندھ اسمبلی ماتک ہے, بلوچستان اسمبلی ماتک ہے, اور بے آگے نہ بعد فریش الیکشن دے پر حالات تحریک پر بنیاد بان جوڑو سڑکوں میں دخل کو نہ ڈکی اور منگ ڈکڑا منگ پی ٹی آئی نہیں ہو چھے لانگ مارچ میں فر لانگ مارچ اور خلق نہ سر نو وطل جیل برو اور بے سوک نو جی منگ سر خلق ہو مضبوط خلق ہو رہا سر اور اس مسا کا قوت منگ سر انشاءاللہ العزیز. لیکن دا چھے نور ملگو رہا ہو خواہ نمگا ہے بس لاڑو لی لیکن نن نتائج چکم دی اغا زمونگ دی فلسفے مطابق مخیطرہ روان دی اور انشاءاللہ اغیر مطابق ہوگی. مولانا صاحب ایک معصوم سے سوال نہ آخو رست ودا پنجاب اور کے پی اسمبلی ماتا ورو دمکیانی راکا ولے نمونگ ورطوی خطہ اسمبلی ماتا کی بے 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 ستر ہوئی جی نو دا اس پلا حق حیران دی ادام مولے کول. مولانا صاحب ایک معصوم سے سوال ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب بھی دیں. کیا حکومت کو یا پولیس کو کسی ملزمان کے جو ہے جو حراست میں اس کے بال کاٹنے چاہیے, کترنے چاہیے؟ جواب ضروری نہیں ہے کہ اس کا سوال تو میں آپ سے کروں گا کیونکہ آپ کے شہر سے متعلق ہے. بہت شکریہ احمد رال کے جی. کا